بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 محرم الحرام اتوار کے دن قرآن مجید کی یہ ایک آیت پڑھ لو، گھر گاڑی دولت سب کچھ آج مل جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لیں، بے شک پڑھ کر دیکھ لینا، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 7 محرم الحرام اتوار کے دن اس ایک آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے آپ کی زندگی کی تمام مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، آپ کی ساری دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آج آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ بتاؤں گی، اس آیت کا ورد کرنے سے اللہ پاک کی پوری مدد نازل ہوتی ہے اور پھر آپ کی بڑی سے بڑی جو پریشانیاں ہیں وہ جلد سے جلد ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کا بندہ صرف اسی سے سوال کرے، صرف اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے مانگ، تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا قبول کروں گا۔ آج اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آج اللہ تعالیٰ سے وہ خزانے مانگ لینا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی نہیں مل سکتے، وہ خواہش کرنا جو آپ کی کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ آج اس آیت کریمہ کو پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، اور نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ اس آیت کی جو فضیلت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ فرمایا، سخت ترین مشکل بھی اگر آ جائے تو اس کی آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس آیت کو پڑھنے سے انسان کا اللہ پر اعتماد یقین بکتا اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ پر توکل اور یقین کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو اگر دولت کا مسئلہ ہے، بیمار ہیں، بیماری ایسی ہے کہ کئی سالوں سے شفا نہیں مل رہی، گھر میں مشکلات آ چکی ہیں، گھر میں مایوسی آ چکی ہے، گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بچوں کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتا، وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، اور عورتوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں، پیسوں کے مسئلے ہوتے رہتے ہیں، دولت کے مسائل بھی، بیماریوں کے مسائل بھی ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، منافع صحیح سے نہیں ہو رہا، آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ فوراً ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدایا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ایسے بہت سے وظائف سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر میں کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 محرم الحرام اتوار کے دن آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنو تو اسی طرح سے کہو جیسے وہ کہتا ہے، جب تم موزن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر وہ مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں۔ چانچہ جس نے میرے لیے یہ وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، تو اس لیے ناظرین درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔
तसल्ली से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम, सब्र और सुकून के साथ पढ़ना है। जैसे ही आप दुरूद पाक पढ़ लें तो इसके बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, जो आपका मकसद है आपने इसकी नियत करनी है। मिसाल के तौर पर आप किराए के मकान में रहते हैं, आप जाती घर खरीदना चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, आप अपनी औलाद को अपने ताबे करना चाहते हैं, जिसके लिए पल्ले मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, उसके लिए पल्ले आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही, या आप कहीं अच्छी जगह नौकरी करना चाहते हैं, या आपका कारोबार नहीं चल रहा, आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार में मुनाफा हो, तो इसके लिए पढ़ लो। आप अपने बच्चों की शादी के कहीं अच्छी जगह पर करना चाहते हैं, शादी के लिए करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, तो इसकी नियत कर लें कि मेरे बच्चा या बच्ची का रिश्ता कहीं अच्छी जगह पर हो जाए। अगर जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो सब मांग लो जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। अपनी जायज़ हाजत, जायज़ मकसद नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा है। जब कोई इंसान अल्लाह के करीब होना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो इस्तग़फ़ार की कसरत करे। इस्तग़फ़ार की बहुत बरकत है। अल्लाह पाक को वो लोग ज़्यादा पसंद होते हैं जो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हैं। उससे ये होता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों देखो कितनी मखलूक है, कितनी दुनिया है, सब लोग गुनाह करते हैं फिर सब इसमें धंस जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आजकल गुनाह लोग बहुत कर रहे हैं, नमाज़ें छोड़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन जो लोग गुनाह करके अल्लाह पाक से मुआफ़ी मांगते हैं तो फिर अल्लाह पाक उनसे खुश हो जाता है और उनको खूब नवाजता है, और वो जो भी वो मांगते हैं तो फिर अल्लाह पाक उनको नवाजता है। तो दोस्तों, इस्तग़फ़ार आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है और दिल ही दिल में ये कहो कि या अल्लाह, मैं नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ अपने गुनाहों पर जो मैंने किए, और आइंदा मैं गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करूँगा। अस्तग़फिरुल्लाह आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो फरमाइएगा। अस्तग़फिरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तग़फिरुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल-मालिक का वजीफ़ा है। इसका असल मकसद ये है कि हकीकी बादशाह अल्लाह ताला ही है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको गनी कर देगा, आपको इतनी दौलत अता कर देगा कि आपके सारे जो मसाइल हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। जो भी शख्स इस अमल का विर्द करता है अल्लाह पाक उसको माल और दौलत से मालामाल कर देता है। इंशाअल्लाह आजमा कर देख लें, आपको मायूसी नहीं होगी। जो भी दौलत को लेकर आपके मसाइल हैं, घर में परेशानियां हैं, तंगदस्ती है या दौलत की कमी है, आप चीज़ें नहीं खरीद सकते, आप अच्छा इलाज नहीं करवा सकते, आप बेटे की शादी नहीं कर पा रहे, जो भी आपके मसाइल हैं, आपकी परेशानियां हैं, कोई भी आपका मसला है, इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपके तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इतनी दौलत अता करेंगे कि लोग आपके घर आकर पूछेंगे, आपसे ये पूछेंगे कि आपने क्या किया है, आपको इतनी दौलत मिली। अल-मालिकु 1 बार हो गया, अल-मालिकु 2 बार हो गया, अल-मालिकु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल-मालिकु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। वो कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 101 बार पढ़ना है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आहिस्ता आराम आपने ये आयत करीमा पढ़नी है। आहिस्ता और आराम से आपने ये आयत करीमा पढ़नी है।
آپ کے صرف 5 سے 7 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آپ کو جو وقت لگے گا وہ 10 منٹ کا وقت ہوگا، لیکن اس وظیفے کو جو کمالات ہے وہ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 101 بار پڑھ لیں، پھر آپ نے اس کے بعد ایک بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے، اللہ پاک ہی ہے جو ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ ویسے تو ہر وقت اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے، تو آپ نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں رو رو کر گر گرا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ کی جو حاجتیں ہیں وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہیں، وہ دعا میں آپ نے حاجتیں مانگنی ہیں جو آپ کے لیے مسائل پریشانیاں ہیں۔ آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے ان کا حل مانگنا ہے کہ اے اللہ تو ہی کا ساز ہے، تو سب کو بتا دیتا ہے، تو سب کو دیتا ہے، تو مجھے بھی عطا کر، تو مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اللہ میں بھی تیرا ہوں، میں تیرا ہی بندہ ہوں، اللہ میری مدد فرما، میری زندگی سے مشکلات دور کر دے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں، میں دوسروں کے کام آؤں۔ اس طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا دینا، اللہ سے لفظوں کو پھیر پھیر کر مانگ لینا ہے دعا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے، اور عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دعا دل کی عبادت، اور دل کی عبادت کے لیے دل کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور دل کی پاکیزگی گناہوں کی معافی سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں، آنسو بہائیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت توبہ ہے، گناہوں پر ندامت گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اب گناہ معاف ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب جس پاک ذات کے سامنے اپنی درخواست پیش کی جا رہی ہے اس کی حمد و ثنا لازم ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کیا جائے، دل کی سرزمین کو نرم کیا جائے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو نہ تو اس سے دی گئی صداؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، وہ رد نہیں ہوتے۔ آنسو ایک بہت خوبصورت طریقہ سے اپنی بات منوانے کا۔ جب ہمارے سامنے کوئی اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے رو پڑے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح اس کی تکلیف ختم کر دیں۔ تو ہمارے اللہ تو ہم سے بہت پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے سے کہ آنسو کی لاش رکھ کرتا ہے اور اس کو اس کی رضا عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوں کہ اپنے سچے جذبات کا اظہار کریں۔ اللہ کے سامنے نہیں رونا تو کس کے سامنے رونا ہے؟ اللہ ہی تو ہے ہمارا، وہ سب جانتا ہے، لیکن ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اس سے باتیں کیا کریں، اپنی ہر ایک بات اسے بتایا کریں، وہ دل کے ارادوں سے واقف ہے، آپ کی دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ سب سے اہم چیز کامل یقین ہے۔ کامل یقین کے ساتھ جو مانگ لیا جائے مل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک الخیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔